جی اس وقت سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں. سر فرمائیے گا، پی ٹی آئی جے یو آئی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہے سر؟ جی میری نظر میں ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ تو ہم مل سکتے ہیں، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آئین کی بحالی. آپ دیکھیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بحالی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین کی حفاظت. اس وقت بحالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین ہے ہی نہیں. اس وقت آئین معطل ہے، اس وقت آئین معطل ہے. اس وقت جو حکومت رول تو آف چل لاء رہی ہے، رول آف لاء ہے جو آئین کا بڑا اہم حصہ ہے، وہ غائب ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس پوائنٹ پہ کہاں نظر نہیں آ رہا؟ کسی جگہ نہیں نظر آ رہا. آپ اگر جس ملک میں 7 جج صاحبان جو ہیں وہ آ کے کہیں کہ ہمیں حفاظت چاہیے، اور جس ملک میں لوور جوڈیشری کے کہیں کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے، جس ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا آئین ہے اس کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حق، میڈیا کا فریڈم، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے، وہ غائب ہو، تو پھر اس قسم کی مثالیں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر رول آف لاء تو نظر نہیں آ رہا. جے یو آئی کا اس پہ کیا ریسپانس ہے؟ مزید کتنا ٹائم لیں گے وہ؟ کہ دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا کہ ہونا چاہیے یا نہیں. بالکل ہونا چاہیے. اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں ملنا چاہیے، اور ہر جماعت کو ملنا چاہیے جو اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہتی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے یا پریکٹیکلی کیا نہیں ہو رہا، وہ اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا فی الحال، لیکن امید ہوگی ضرور. خان صاحب کی کیا ہدایات ہیں کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا؟ ان کا تو پوائنٹ بڑا، آج میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو بجٹ ہے جس نے کمر توڑ دی ہے قوم کی، یہ بجٹ اس لیے اس قسم کا آیا ہے، اتنا اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پبلک بجٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رول آف لاء نہیں ہے. رول آف لاء اگر ہوتا تو پھر یہ اس طرح کا بجٹ نہیں ہونا تھا. جہاں حکومت ایسی ہو جس کی لیجٹمیسی نہ ہو، جو الیکشن چرا کے آئی ہو، تو پھر اس بجٹ کے اوپر کس طرح قوم ترقی کر سکتی ہے؟ جو بجٹ کا مقصد ہے، جو بجٹ کا ایم ہے، جو اس نے حاصل کرنا ہے، اسے تب حاصل ہوگا جب رول آف لاء ہو. بجٹ کو جو لوگ ہم بھی کور کر رہے ہیں سر، اس میں عام آدمی کے اوپر تو بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر بھی بوجھ ڈالا گیا ہے. اب عام آدمی کی بات کرنے والا کوئی پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں. جی بالکل. دیکھیں بجٹ جو ہوتا ہے، بجٹ ایک طرح سے آپ کو ایک ایم ہوتا ہے ہر بجٹ کا. اس بجٹ کا جو فائنانس منسٹر صاحب تھے انہوں نے ایم تو بڑا اچھا بتایا کہ جناب ہم ایکسپینڈیچر کم کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکسز اس کے مطابق کریں گے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ایکسپینڈیچر کم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں، بلکہ میرا خیال ہے 30% جو ہے ایکسپینڈیچر بڑھ گیا ہے. تو جب ایکسپینڈیچر آپ بڑھیں گے اور ٹیکسز بڑھائیں گے تو اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، پھر ترقی نہیں ہوگی، کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی، اور پروڈکشن نہیں ہوگی تو روزگار نہیں یہ ہوگا. حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ کو بحث کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا اپوزیشن کو، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر بھی، سینٹ کی خزانہ کمیٹی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکہ چل رہا ہے، ایک سیٹلمنٹ ہے. قومی اسمبلی کے اندر بھی یہی ہے. بہت اچھا آپ نے لفظ استعمال کیا، مکہ. ساری جس طرح کمیٹیز بانٹی جا رہی ہیں، یہ مکہ ہے 2 جماعتوں میں جو حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اور اس میں جو حق ہے پی ٹی آئی کا اور جو جمہوری تقاضے ہیں جس کے مطابق ہمیں وہ والی ملنی چاہیے تھیں کمیٹیز جس میں حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہ نہیں ملی. مقصد یہ ہے لیکن کہ آپ کو اگر بحث بھی کرنے نہیں دی جا رہی ہاؤس دونوں ایوانوں کے اندر. جی دیکھیں یہاں سینٹ میں تو بحث کرنے کی اجازت ہے ہمیں، اور ہو رہی ہے بحث کھل کے، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے بحث. 20 تاریخ کو نیشنل اسمبلی کا حال بہرحال مختلف ہے. تو خان صاحب کوئی سوچ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے تھے کہ پچھلے دنوں وہ کوئی خط لکھیں گے؟ جی چیف جسٹس صاحب کا خط جو ہے وہ تقریباً اس کی آج انہوں نے جو اس کے پوائنٹس ہیں 7 نکات ہیں، وہ 7 نکات جو ہیں آج ڈسکس کیے ہیں، اور یہ 3 دن کے اندر اندر یہ لیٹر چیف جسٹس صاحب تک ایشو ہو جائے گا. کیا ہو سکتے ہیں وہ نکات؟ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، پبلک ڈاکیومنٹ ہوگا، لیکن اس میں انہوں نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے وہ نکات اپنے لیے نہیں اٹھائے، انہوں نے پوری قوم کے لیے وہ نکات اٹھائے ہیں، کیونکہ ان نکات کا تعلق کرپشن کو ختم کرنا اور منی لانڈرنگ کو ختم کرنا ہے. بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اس میں فوکس کیا کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کیا رول پلے کرے؟
وہ بنیادی اس کا نقطہ یہی ہے کہ جو نیب کے ترامیم ہیں وہ ہونی چاہیے، لیکن وہ کس لیے ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے کہ آپ نیب کو ابیوز آف پاور روکا جائے، یعنی وہ اس کی غلط استعمال کو روکا جائے. لیکن آپ اس لیے اس کو امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کہ کچھ جو خاص لوگ ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے یا کوئی جرم کیے ہوئے ہیں اور پیسے چھپائے ہوئے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ترامیم جو ہے خان صاحب نے دیکھی ہیں جو اور جن کا ذکر کیا ہے اس لیٹر میں، یہ ساری ایسی ترامیم ہیں جس میں جنہوں نے چوری کی ہے ان کو ایک طرح سے ایک NRO دے دیا گیا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ NRO کے ذریعے آپ ایسی ترمیم نہیں کر سکتے نیب قانون میں. دنیا جہان میں کوئی بھی دنیا میں ایسا اینٹی کرپشن قانون نہیں ہے جو لوگوں کو جرم کرنے دے. ہر جو اینٹی کرپشن قانون ہے وہ جرم روکتا ہے، لیکن ان امینڈمنٹس کی وجہ سے جرم کو آپ ایک طرح سے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو. عید کے بعد کوئی تحریک شروع کرے گی PTI سڑکوں پر آئے گی؟ جی دیکھیں، الٹیمیٹلی تو یہی کرنا پڑے گا اگر یہ رول آف لا قائم نہیں ہوا اس ملک میں. بہت شکریہ سر. ایک علی ظفر صاحب کے ساتھ ایک تصویر پر سر.